أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ جو ہمیں زمین کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے یہ پہلے زمین نہیں تھی بلکہ چاروں طرف پانی ہی پانی. پھر اللہ کے حکم سے وہ پانی سمٹنا شروع ہوا اور جس جگہ پہلی دفعہ سمٹا وہاں ایک بلبلا بنا. وہ بلبلا پھیلتا چلا گیا، یوں زمین بننی شروع ہوئی. پہلی جگہ جس جگہ بلبلا بنا تھا وہ کائنات کا مرکز بنا. اس لیے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بلبلے والی جگہ مرکز عالم ہے، وہ بلبلے والی جگہ وسط عالم ہے، وہ بلبلے والی جگہ اصل عالم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بلبلے والی جگہ کو اپنے گھر بیت اللہ شریف کے لیے چن لیا. یعنی بیت اللہ آج جس جگہ پر موجود ہے یہاں سے کائنات یعنی یہ زمین بننی شروع ہوئی. زمین کی ابتدا بیت اللہ شریف کی جگہ سے شروع ہوئی. پھر وہ پانی سمٹتا چلا گیا اور آج تک سمٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور یہ جو بیت اللہ ہے یہ بیت اللہ کیا ہے؟ اس جگہ یہ کوٹھا جس پر کالے رنگ کا غلاف ہے، پتھروں سے بنا ہوا ایک کمرہ، یہ کس لیے؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت جس عرش پر متمکن ہے اس جگہ کو بیت المعمور فرماتے ہیں، اور اس بیت المعمور کے طواف ہر وقت فرشتے کر رہے ہیں. اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس بیان کرتے ہوئے بیت المعمور کا طواف چل رہا ہے. بیت المعمور سے جو تجلیات حق تعالی اتر رہی ہیں اس کو یوں سمجھیں کہ وہ پرنالے کی صورت میں، اور پرنالے کا وہ نور جہاں پر گر رہا ہے وہ عین بیت اللہ شریف کی جگہ ہے. یعنی سدرۃ المنتہا سے لے کر تحت الثری تک یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت متمکن ہے عرش پر. یعنی بیت اللہ شریف وہ جگہ ہے کہ جس کے نیچے عین اس کے نیچے اللہ رب العزت کا اوپر عرش ہے اور نیچے بیت اللہ شریف ہے. یہ وہ بیت اللہ کی عمارت ہے. اس عمارت کے ارد گرد جن و انس طواف کرتے ہیں جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اور بیت المعمور کے گرد فرشتے طواف کیا کرتے ہیں. یہ وہ گھر ہے کہ جو ہماری توجہات کا، ہماری امیدوں کا اور عشاق کی نظروں کا منبع ہے. اگر اللہ یہ گھر نہ بناتا تو ہم خاکی لوگ کہاں جاتے؟ محب کو محبوب کی زیارت کی تمنا ہوتی ہے، اللہ تو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا. اس کی جہتیں ہمیں معلوم نہیں، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے پاؤں کیسے ہیں، اس کی آنکھیں مبارک کیسی ہیں، یہ اس پر ہمیں سوچنے سے منع کر دیا گیا.
لیکن محب کو محبوب کی کوئی نسبت تو چاہیے ہوتی ہے کہ جس طرف وہ دیکھے تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبتوں کی امین جو عمارت اس دنیا میں پہلی بنائی وہ بیت اللہ شریف کا گھر ہے کہ جب تم مجھے دیکھنا چاہو، میری محبتوں کو محسوس کرنا چاہو، تو دنیا میں تم کہیں بھی ہو، تم بیت اللہ کی عمارت کا تصور ذہن میں لا کر اس کی طرف توجہ کر کے رخ کر کے تم نماز ادا کر لینا، گویا تم مجھے دیکھ رہے ہو اور میری عبادت کرتے ہوئے مجھے سجدہ کر رہے ہو. اب ذرا غور کیجیے کہ سدرۃ المنتہا سے لے کر تخت الثری تک یہ اللہ تعالیٰ کا عرش کا عین مقام ہے. اب کوئی بندہ ہوائی سفر میں ہو تو اگر بیت اللہ صرف زمین پر ہوتا تو وہ کس طرف رک کر کے نماز پڑھتا؟ وہ تو کہتا ہے کہ مجھے پہلے زمین پر اتارو تاکہ میں نماز پڑھوں. اگر کوئی سمندر کی تہوں کے اندر کئی کلومیٹر دور ہوتا تو اس کو تہوں سے نکلنا پڑتا، زمین پر آتا اور پھر سجدہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے ہم خاکیوں پر، ہم فقیروں پر مہربانی کر دی کہ سدرۃ المنتہا سے لے کر زمین کی تہ دوسرے سرے تک تخت الثری تک اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا مقام ہمیں بتا دیا کہ تم اگر ہواؤں میں ہو تو سجدہ اسی بیت اللہ کی طرف کرو گے، وہ سجدہ میرے قدموں میں ہوگا. زمین پر ہو تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تم سجدہ کرنا، وہ رخ میری طرف ہوگا. اگر زمین کے نیچے پانیوں کی گہرائی میں ہو گئے تم پانیوں سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، صرف اپنا منہ کا رخ قبلے کی طرف کر لینا. تیری عبادت کا منبع اور مرجع میرا رخ انور ہی ہوگا. اس لیے فرمایا ہر بندہ نماز میں یہ نیت کرتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو یہ کائنات کی ابتدا بیت اللہ شریف سے ہوئی اور بندہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی نسبت والی کوئی چیز میرے سامنے. مجنوں ایک دن بیٹھا تھا تو ایک کتا دوڑتا ہوا گلی میں سے گزرا. اس نے اس کتے کو پکڑ لیا اور کتے کے قلبوں کو بوسہ دینے لگ پڑا. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ مجازی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا، اس کے دماغ ٹھکانے پر نہیں رہا، اب یہ کتے کے قلبوں کو بوسہ دے رہا ہے. اس نے کہا کہ میں کتے کے قلبوں کو بوسہ نہیں دے رہا، یہ کتا میرے محبوب کی گلی کے سامنے سے گزر کر آ رہا ہے، میں اپنے محبوب کے قلبوں کے نیچے جو خاک آتی ہے اس کو بوسہ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم فقیروں کے اوپر بھی مہربانی کر دی کہ ہم کہاں جاتے، اللہ کو اگر دیکھنا ہوتا، اللہ سے اگر ملاقات کرنی ہوتی، اگر اللہ کو اپنی سنانی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں رخ دے دیا کہ تم میرے عاشق ہو، تم مجھے محسوس کرنا چاہتے ہو، تم مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے قبلہ رخ کر لینا، میں تیری عبادت کو بھی محسوس کروں گا اور تیری مانگی ہوئی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا کروں گا. میرے بھائیو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چیزیں ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، روزمرہ دیکھتے ہیں، ہر وقت وہ ہماری نظروں کے سامنے کچھ وقت کے بعد ضرور آ جاتی ہیں، لیکن ان چیزوں سے ہمارا جی نہیں کرتا. ہم یہ دل چاہتا ہے کہ یہ بار بار ہم ان کو دیکھیں، ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو بار بار ہم محسوس کریں، اس چیز کو بار بار ہم کھائیں اور پئیں. مثال کے طور پر ہم آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، ہمیں سورج نظر آتا ہے، رات کو تارے اور چاند نظر آتا ہے، لیکن ان ستاروں سے ہمارا جی نہیں کرتا. وہ بالنجم ہم یہتدون، ان ستاروں سے ہم رہنمائی بھی لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے بھی ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مصابیح سے روشنی، مصابیح سے مثال دی. آسمان کے کمکمے جس طرح ہم اپنے گھروں پر کمکمے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آسمانوں کی زینت ان ستاروں اور چاند سے بنائی ہے. یہ آسمان کے کمکمے ہیں. تو آسمان کی طرف بندہ جتنا دیکھے، روز دیکھے، بار بار دیکھے، اس کا جی نہیں کرتا. دوسرا
کوئی بھی مشروب ہو انسان پی پی کر اکتا جاتا ہے، لیکن پانی ایک ایسا مشروب ہے کہ اس پانی کو پینے سے انسان اکتاتا نہیں، بلکہ بار بار طلب کرتا ہے کہ مجھے پانی دے دو، میں اپنے اندر تازگی محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی پیاس کو بجھانا چاہتا ہوں۔ تو پانی پینے سے انسان اس کا جی نہیں کرتا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے دل چاہتا ہے بار بار اس کو پڑھے، دوبارہ پڑھے، سہبارہ پڑھے۔ کوئی بھی دنیا کی کتاب اٹھا لیں، دلچسپ سے دلچسپ بھی ہو، آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کا جی گھبرا جائے گا کہ دیکھیں میں تو پڑھ چکا ہوں، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے مومن بننے کا جی نہیں کرتا، دل چاہتا ہے کہ انسان اس کو دیکھتا رہے، اس کی تلاوت کرتا رہے۔ اور ایک اور چیز ایسی ہے کہ اس سے انسان کا جی نہیں کرتا، وہ ہے بیت اللہ شریف کی عمارت، وہ کالا کوٹھا جس پر کالا غلاف ہے، اس کے پتھر جوڑ کر اس کو بنایا گیا ہے، شاید ایسے ہی سیمنٹ میں اس میں استعمال ہوا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں اس کی اتنی محبت ڈال دی کہ انسان کا دل چاہتا ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، مرد ہو زن ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، تندرست ہو بیمار ہو، ہر مومن بندے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ اگر دنیا کے سفر کے لیے آپ کا انتخاب کیا جائے تو آپ کہاں جائیں گے، تو ہر محبت والا بندہ یہ چاہے گا کہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کر لوں۔ اور واقعی جو بندہ ایک بار زیارت کر لیتا ہے اس کا جی چاہتا ہے میں بار بار اس کی زیارت کروں۔ اور مطاف میں جب ہم جاتے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر، تو مطاف میں اور برآمدوں میں کچھ نصیب ایسے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی تسبیح نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ میں مصحف شریف قرآن پاک نہیں ہوتا، وہ نوافل نہیں پڑھ رہے ہوتے، لیکن ایک عبادت میں وہ ہمہ تن مصروف ہوتے ہیں اور اس کو بڑی شوق سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی نظروں کو بیت اللہ شریف کی اس کالے غلاف پر انہوں نے ٹکایا ہوا ہوتا ہے اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور واقعی یہ تو عشق حقیقی ہے۔ تو اس عشق حقیقی کے بارے میں علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، اور اس بات میں بڑی اس نے خوبصورت انداز میں بات کی کہ اللہ ابھی آپ کا چہرہ ہمارے سامنے نہیں، ابھی آپ کا عرش ہم نے نہیں دیکھا کہ کہاں ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ آپ بیت اللہ شریف آپ کی توجہات کا مرکز ہے، اور اس مرکز کی طرف ہم رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے ایک دعا کی، وہ ہر مومن کی یہ ایک دل کی حسرت ہوتی ہے کہ کاش مرنے کے بعد ایک موقع ہمیں بھی ملے کہ جس رب کی پوری زندگی ہم عبادت کرتے رہے ہم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے پائیں اور براہ راست اس کو سجدہ کریں۔ چنانچہ اقبال فرماتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ انسان کا دل چاہتا ہے، اور خوش قسمت بندے ہوتے ہیں جو اللہ سے یہ مانگتے رہتے ہیں کہ میرے مالک آپ سے کوئی جنت کی نہریں طلب کرے گا، کوئی آپ سے جنت کے میوے طلب کرے گا، کوئی جنت کی نعمتوں کا طالب بنے گا۔ خوش قسمت بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ طلب کرتے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے عرش کا سایہ آپ ہمیں عطا کر دینا، ہم آپ کے عرش کے سائے کے نیچے آپ کی طرف اپنی آنکھوں کو لگا کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیں اور آپ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ عمارت ہے جو ہماری محبتوں کا مرکز ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ مقناطیس ہوتا ہے، اس مقناطیس کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے کہ وہ لوہے کے ذرات کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے، کوئی ذرہ بھی لوہے کا اس کے قریب کریں تو مقناطیس اس کو کھینچ لے گا۔ یہ جو بیت اللہ شریف کی عمارت ہے
یہ جو کالا کوٹھا ہے یہ بھی انسانی دلوں کا مقناطیس ہے. یہ انسانوں کو، مومنین کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے اور کھینچ کھینچ کر اپنے ساتھ لگاتا ہے. بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جس طرح ہم وہاں پہنچ کر کعبہ شریفہ کے 7 چکر لگاتے ہیں اور ایک طواف ہوتا ہے، اور اس کی مثال اللہ والے یوں دیتے ہیں کہ جس طرح گھر کے اندر واشنگ مشین ہے، اس واشنگ مشین کے اندر ہم میلے کپڑے ڈالتے ہیں، کچھ چند چکر واشنگ مشین صابن کے ساتھ اس کے لگاتی ہے تو اجلا ہو کر وہ کپڑا صاف ہو کر باہر آ جاتا ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے قلوب کے لیے بیت اللہ شریف کے چکر بھی واشنگ مشین کی طرح ہے. ہم اپنے گندے قلوب لے کر، ہم غلاظتوں سے بھرے ہوئے اعمال لے کر اللہ کے حضور جاتے ہیں، وہاں 7 چکر محبوب کے گھر کا طواف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی واشنگ مشین میں ڈالے ہوئے کپڑوں کی طرح اجلا کر دیا کرتا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا. ایک جوڑا تھا، خامند عیسائی تھا اور بیوی یہودی تھی. اس جوڑے کی ڈیوٹی تھی امریکہ میں، کسی آفس میں دونوں کی جاب. اتفاق سے ان کا تبادلہ ہو گیا جدہ میں. وہاں بھی ان کی ملٹی نیشنل کمپنی تھی، ان کا دفتر تھا. وہ میاں بیوی عیسائی یہودی جوڑا وہ بھی جدہ پہنچ گیا. اب جدہ ایسا شہر ہے کہ پوری دنیا سے ایئرپورٹ سے جو فلائٹس اٹھتی ہیں وہ پہلے جدہ جاتی ہیں اور جدہ سے پھر حاجی اور معتمرین عمرے کے لیے یا حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں. تو وہ میاں بیوی دفتر آتے جاتے روز دیکھتے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عام انسانوں جیسا ڈریس نہیں پہن رکھا، 2 چادروں میں ایک تہبند کے طور پر اور ایک چادر کے طور پر اوپر لپیٹی ہوئی ہے. وہ دیکھتے تو حیران ہوتے کہ یہ لوگ کیسے ہیں؟ سروں پہ کوئی ان کی کوئی ٹوپی نہیں، سروں پر اور کوئی چیز نہیں، پگڑی نہیں، ننگے سر ہیں، 2 چادریں لپیٹی ہوئی ہیں اور کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی سواریوں پر ہے اور ایک طرف روک کی ہے. انہوں نے ایک دن اپنے دفتر کے کولیگ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بندے ہمیں سفید لباس میں کیوں نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں، یہاں قریب میں مکہ مکرمہ ہے اور وہاں کعبہ شریفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ سارے پوری دنیا کے مسلمان آتے ہیں اور اس گھر کا محبت میں طواف کرتے ہیں. ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آپ جب کہے ہمیں بھی لے جانا. اس مسلمان نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا، ان کا دل چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی کہ مشرکین نجس ہیں، وہ حرم کی حدود سے باہر نکل جائیں، اس لیے مسلمان جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا. ان میاں بیوی نے یہ سوچا کہ ان کو کیا پتا کہ ہم مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، چلو چلتے ہیں. انہوں نے کہا یوں کرو، ان کی خواتین عام ڈریس میں ہوتی ہیں، تم بھی ان جیسا لباس پہن لو. مرد نے فیصلہ کیا کہ میں بھی 2 چادریں لیتا ہوں سفید اور ان کو اوڑھ لیتا ہوں، نیچے ٹیبل باندھ لیتا ہوں. دونوں چل پڑے. اتفاق سے مکہ مکرمہ کے داخلے کا جو جگہ تھی وہ چیکنگ پوائنٹ پر اس وقت کھانے کا وقفہ تھا. کسی نے ان کی شناخت طلب نہیں کی. یوں وہ عیسائی اور یہودی میاں بیوی سیدھا مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور پوچھتے پچھاتے سیدھا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی عمارت کے اندر داخل ہوئے. اب مسجد بیت اللہ میں پہنچے جب مسجد الحرام میں تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس کے اندر تو ایک عجیب حسن ہے، اس بلڈنگ کے اندر نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہتا. تو وہ دونوں میاں بیوی بڑے متاثر ہوئے کہ واقعی اس بلڈنگ میں، اس عمارت میں جس کا مسلمان طواف کر رہے ہیں کوئی روحانیت کا معاملہ ہے. انہوں نے ایک عجیب دعا کا سوچا. ہم نے کہا کہ دیکھو آج ہم پہنچ ہی گئے ہیں، اگر ہو سکتا ہے آئندہ ہمیں یہاں آنے کی اجازت نہ ملے، ہم آج شناخت اپنی چھپا کر آئے، چھپ چھپ کر آئے، تو آج یہاں دعا مانگتے ہیں. آسمانی کتابوں کے نہ ہم یہودی منکر ہیں نہ عیسائی منکر ہیں،
اور یہ بھی آسمانی مذہب ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اس کا گھر ہے. یہاں ایک دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ واقعی اس بیت اللہ کے جس میں طواف میں مسلمان شریک ہیں حقیقی رب آپ ہی ہیں، تو ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. آپ مہربانی فرما دیجئے ہمیں ایمان لانے کے لیے قبول کر لیجئے اگر آپ حقیقی رب کعبہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. یہ دنیا کا واحد جوڑا بنا کہ جس کو کلمہ کسی عالم نے نہیں پڑھایا، ان کو کلمہ کسی صالح بزرگ نے نہیں پڑھایا، بلکہ ان کو کلمہ اللہ رب العزت نے ان کے قلب میں ڈالا. یہ از خود وہاں بیت اللہ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ ایمان میں داخل ہو. میرے بھائیو، بیت اللہ وہ عمارت ہے کہ واقعی اس کے اندر جو بندہ بھی جاتا ہے تو اس کے اندر جا کر اس کو ایک طمانیت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے. آج کل حج کے دن ہے، آج بھی عمرے کے سفر پہ تھا اور وہاں سے واپس آیا تو میں نے کہا کہ آج بیت اللہ شریف پر ہی کچھ بات کر لی جائے. میرے بھائیو، حج کا فلسفہ کیا ہے؟ اس فلسفے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جب بندہ کسی سے محبت کا اقرار کرتا ہے، اپنے والد سے میاں بیوی کے محبت کا اقرار ہوتا ہے، مرید اور شیخ کی محبت کا اقرار ہوتا ہے، بیعت ہوتے ہیں. استاد شاگرد کے اندر جو رشتہ ہوتا ہے اس کے اندر جب محبت ہوتی ہے، اس محبت میں بعض اوقات آزمائشیں بھی آتی ہیں. انسان آزماتا بھی ہے، اپنے بچوں کو بھی آزماتا ہے، اپنی بیوی کو بھی آزماتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی آزماتا ہے، والدین اپنے بچوں کو بھی آزماتا ہے. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آپ بھی پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ عہد ہو گیا ایک محبت کا کہ ہماری محبتوں کی مرجع ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں کس چیز کے ذریعے؟ مال کے ذریعے، مال کی قربانی کے ذریعے. وہ کیا ہوتی ہے کہ دیکھو تم پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر تم مجھ سے محبت کا اقرار کرتے ہو تو تم یوں کرنا، رمضان سے پہلے تم زکوٰۃ نکالنا. اگر تم نے اپنے مال کو پاک کر لیا، زکوٰۃ میرے حکم پر نکال دی، تو میں سمجھوں گا کہ تم اپنی محبت میں سچا ہے. انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جان سے آزماتا ہے. پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں انسان کے جان پر زد پہنچتی ہے. صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ میرا حکم ہے کہ اس ماہ سیام میں تم نے روزے رکھنے. مومنین اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو جب بندہ زکوٰۃ دینے لگ پڑتا ہے، روزے رکھنے لگ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ بیک وقت مال کی اور جان کی قربانی سے آزماتے ہیں. وہ قربانی کا مقام اور وہ عبادت حج بیت اللہ ہے. اب دیکھیں، اب تو آسانیاں ہو گئیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، جان کی قربانی بھی بنتی تھی، جان پر زد پہنچتی تھی اور مال پر بھی زد پہنچتی تھی. یعنی یہ ایسی قربانی ہے کہ جو بندے سے اللہ طلب کر رہا ہے کہ میں نے صرف مال کی قربانی کا کہا، تم نے اس پر لبیک کہا. میں نے جان کی قربانی کا کہا کہ بھوکا رہنا ہے، تو نے اس پر لبیک کہا. اب میں تمہیں آزماتا ہوں جان اور مال دونوں کی قربانی سے، میں دیکھتا ہوں کہ تم اس پر لبیک کہتے ہو یا نہیں. اب بندہ خوش قسمت ہے، وہ بندہ کہ جو اس قربانی پر بھی لبیک کہتا ہے، اپنے مال کی قربانی پر بھی اور جان کی قربانی پر بھی لبیک کہتے ہوئے رمضان المبارک کے بعد حج کے سفر کے لیے تیار ہوتا ہے. زیب و زینت والا لباس کو چھوڑ بیٹھتا ہے، 2 چادریں لیتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور جان کی قربانی بھی کرتے ہوئے لمبے لمبے اسفار کر کے بیت اللہ شریف میں حاضر ہو کر وہاں یہ اقرار کرتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے بھائیو، یہ جان اور مال دونوں کی
اللہ تعالیٰ جو طلب کرتا ہے قربانی مومن اس میں پاس ہوتا ہے. یہ حج وہ فلسفہ ہے کہ جس میں دونوں چیزوں کی قربانی اللہ تعالیٰ مانگتا ہے. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ حالات اپنے بتایا کرتے تھے. حج بیت اللہ کا انہیں بہت شوق تھا. ہم نے اپنی زندگی میں ہر سال ان کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہر سال وہ حج پر جایا کرتے تھے اور بحری جہاز کے ذریعے اس وقت اور پیدل سفر یعنی اونٹوں پر بھی اور گھوڑوں پر بھی حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ نے حج فرمایا. وہ فرماتے تھے کہ کراچی سے ہم جاتے تھے حج بیت اللہ کے لیے تو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا. جب جدہ جہاز بحری جہاز پہنچ جاتا تھا تو فوراً اترنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ایک ایک ماہ تک آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات ہمیں اجازت نہیں ملتی تھی کہ جہاز کے اندر ہی رہو. جب اجازت ملتی تھی تو پھر ہم جہاز سے باہر نکلتے تھے اور اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جدہ سے مکہ مکرمہ تک جاتے تھے. اور پھر یوں ہی نہیں جاتے تھے. بعض اوقات پیسے نہیں ہوتے تھے تو سامان کو اونٹوں پر لاد لیا کرتے تھے اور خود پیدل چل پڑتے تھے. صاحب پیدل بھی اس حالت میں کہ پانی بھی اٹھایا ہوا ہے اور اپنے کھانے پینے کا سامان بھی اٹھا رکھا ہے. اس حالت میں وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے. آج کل تو آسانیاں ہو گئی کہ چند گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے اور ہم جدہ پہنچ جاتے ہیں. اور بعض لوگ تو ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی فلائٹس بھی شروع ہو گئی اور سیدھا اپنے محبوب کے قدموں میں وہاں پہنچ جایا کرتے ہیں. پہلے غربت کا عالم ہوتا تھا اور لوگ یوں پیدل سفر کیا کرتے تھے, بحری جہازوں پر جایا کرتے تھے. حضرت ابا جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کر رہا تھا. پیدل کا دور تھا تو آپ کی والدہ بھی ساتھ تھی. تو ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا کہ کھانا پکاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. پھر اہلیہ محترمہ نے, میری والدہ نے آٹا گوندنا شروع کرنے کے لیے آٹا نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا جو عربی تھا اور اس نے عربی زبان میں کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے, میں بڑے عرصے سے بھوکا ہوں. ابا جی نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا کہ ابھی ہم کھانا پکانے لگے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیں. وہ بیٹھ گیا. جب اما جی نے آٹا نکالا, آٹے کو پرات میں ڈالا گوندنے کے لیے, تو اس کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ وہ فوراً اٹھا اور بلا اجازت کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ کھانا کھا کر جانا, تو اس نے اپنے ہاتھ سے خشک آٹا منہ میں ڈال کر اوپر سے پانی پی لیا. کہتے ہیں میں اتنا بھوکا ہوں, میں اتنا صبر نہیں کر سکتا, اب میں نے یہ تھوڑا سا آٹا کھا لیا, اوپر سے پانی پی لیا ہے, اب میں انتظار کر سکتا ہوں اس روٹی کے پکنے کا. یہ وہ وقت تھا کہ جس مشکلات میں وہ سفر کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, آج وہ مشکلات نہیں ہیں, آج سفر کی آسانی ہے. اور وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. تو لوگ خیموں میں رہتے تھے, یوں عالی شان بلڈنگیں اور ہوٹل نہیں ہوتے تھے. ابا جی فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ شریف سے ہٹ کر ذرا پیچھے اپنا خیمہ لگا لیا اور آپ کی والدہ بھی ساتھ تھی. تو ہم کھانے میں بیٹھے تھے تو اس خیمے کے قریب سے گزرتا ہوا ایک بچہ ہمارے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا جی کہ میں جو ہے نا وہ پیارا بچہ تھا, چھوٹا تھا, اتنا زیادہ بڑا بھی نہیں تھا, نوجوان سا تھا. تو ابا جی نے اس کو کھانے کو چیزیں دیں, کھجوریں دیں اور کچھ اور چیز دی ہے. اب بچوں کو جب محبت ملتی ہے تو بار بار آتے ہیں. اب وہ غربت کا دور تھا, عربوں کے حالات بھی, سونے اور تیل کے ذخائر ابھی نہیں ملے تھے, تو وہ عرب بچہ روز آ جاتا. جب کھانے کا وقت ہوتا تو ابا جی کے خیمے میں آ جاتا, ابا جی اس کو ساتھ کھانا کھلاتے. تو چند دن میں یہ میاں بیوی دونوں, ہمارے والدین, اس سے مانوس ہو گئے. جب مانوس ہو گئے تو اسی دوران حج بھی ہو گیا, وہ پھر حج سے فارغ ہو گئے اور پھر اسی خیمے میں قیام تھا. وہ روز آ جاتا بچہ. تو والدہ کو بھی وہ بچہ اچھے لگنے لگ پڑا. تو والدہ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا تمہارے ماں باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے, وہ مزدوری کرتے ہیں, دور دراز رہتے ہیں. تو ویسی اپنائیت سے اما جی نے اس سے کہا کہ بیٹا یوں کریں, ہم آپ کو اپنے وطن لے جاتے ہیں, وہاں آپ کو
बर वक्त यूं ही खाना भी हम आपको दिया करेंगे, मस्जिद हमारे घर के सामने है, वहाँ आपको नमाज पढ़ने की भी सहूलत होगी, रंग बिरंग कपड़े भी आपको दे देंगे और नेमतें भी होंगी, और हम आपको मदरसे में भी दाखिल कर लेंगे। उस बच्चे ने कहा ठीक है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, मैं आपके साथ जाता हूँ। लेकिन एक अजीब वाकया ये पेश आ गया कि उस सामने बैतुल्लाह शरीफ की इमारत नजर आ रही थी। उस जमाने में बिल्डिंगें नहीं थी, तो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ उसने यूं मुड़कर देखा और अम्मा जी से कहने लगा कि आप दुनिया की तो हर नेमत मुझे अपने देश में दे देंगे, मुझे ये बताएं कि ये बैतुल्लाह शरीफ की प्यारी इमारत भी आपके देश में है या नहीं। अम्मा जी ने कहा कि बेटा अगर वहां होती हम यहाँ क्यों आते, हम ठोकरें खा खा कर सफर की सहूलतें बर्दाश्त करके इस बैतुल्लाह की तरफ तवाफ करने के लिए आते हैं, अल्लाह के घर की इबादत के लिए आते हैं, वहां अगर होती तो क्यों ना आते। उस बच्चे ने कहा कि अगर वहां नहीं तो मैं बैतुल्लाह शरीफ से दूर रहना मुझे भी गवारा है। इसलिए मेरे भाई हज मोहब्बत वालों को नसीब होता है, हर एक बंदे को हज नसीब नहीं होता। एक अल्लाह वाले थे, उनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह था। वो जामिया अशरफिया लाहौर के शेखुल हदीस थे। हजरत मौलाना मालिक कांदलवी रहमतुल्लाह के वालिद मोहतरम थे। उन्होंने तफसीर कुरान भी लिखी है और उस तफसीर कुरान का नाम है मुआरिफुल कुरान। एक तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की है, इनकी तफसीर का नाम भी मुआरिफुल कुरान। वो एक वाकया सुनाया करते थे कि लाहौर में एक गवाला रहता था। गवालों का काम होता है दूध दोना, भैंसे पालना, गाय पालना। तो वो अल्लाह ताला का बड़ा आशिक था, वो दूध बेचा करता था। तो हर बंदे से ये पूछा करता था कि ये बताओ हज बैतुल्लाह के लिए लोग कैसे जा सकते। मैंने भी जाना, लोग कहते हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकर्रमा जाना पड़ता है। अच्छा जाते कैसे? बहरी जहाज से जाते हैं। अच्छा बहरी जहाज कहाँ से जाते हैं? कराची से जाते हैं। अच्छा कराची कैसे जाते हैं? वो सादा आदमी था, तो उसको बताया गया कि रेलवे स्टेशन से जाते हैं। उसने सारी भैंसों को ड्यूटी किसी और साथी की लगाई और स्टेशन पे पहुंच गया और वहां सबसे कह रहा है मैंने हज बैतुल्लाह के लिए जाना है, कराची जाना है, कराची जाना है, कराची जाना है। कराची ट्रेन कौन सी जाएगी? वो एक कंडक्टर गार्ड था, उसने देखा कि ये तो बड़े ही महजूब सा बंदा है, उसने उसको अपने साथ लिया। क्या मैं कराची, ये ट्रेन जा रही है, मैं तुझे कराची छोड़ दूंगा। उसने कराची छोड़ दिया। अब वो गवाला वहां से पूछता ये बहरी जहाज कहाँ से जाते हैं? वो बहरी जहाज के लिए उसको लेकर तो बंदा उसको समुद्र के किनारे छोड़ आया, जहां से पोर्ट पे से जहाज जाते हैं। अब वो जहाज पे किसी को जाने नहीं दे रहे। उसने देखा कि यहाँ तो कुछ टिकट चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है, तो फिर जाने देते हैं। तो उसने एक अजीब स्कीम लड़ाई। जो कुल्ली होते हैं उनका एक खास लिबास होता है और उनको जहाज में आने जाने की इजाजत होती है, वो सामान लेकर जाते हैं। तो उसने एक कुल्ली से कहा कि देखो मैंने हाजियों का सामान अंदर लेके जाना है, तो आप मुझे अपनी वर्दी दे दो, मैं वादा करता हूँ आपकी वर्दी वापस कर दूंगा। इस बहाने मुझे कोई रोके टोकेगा नहीं, मैं कम से कम सामान तो अंदर पहुंचाऊंगा। अब उसने ये बहाना करके उससे वर्दी ले ली और वर्दी पहन कर किसी हाजी का सामान उठाया और जहाज के अंदर दाखिल हो गया। जहाज के अंदर जाकर उसने अपने कपड़े पहने और वो जो कुल्ली की वर्दी थी एक बंदे के हवाले की कि देखो फलां जगह पर एक नाम का बंदा होगा, ये वर्दी उसको दे देना। उसने वर्दी उसको दे दी। अब जहाज में तो हजारों लोग होते हैं, वो उनमें घुल मिल गया, किसी को पता नहीं चला। अब जहाज रवाना हो गया। अब उसको पता था कि जब जद्दा पहुंचेगा जहाज मैं तो पकड़ा जाऊंगा, मेरे पास तो टिकट भी कोई नहीं, पासपोर्ट भी कोई नहीं। उसने एक अजीब मामला किया, एक साथी से कहने लगा कि जब जद्दा आए तो मुझे बता देना। उस वक्त अंधेरा था, तो दूसरे साथी ने जिसको बताया कि तूने कहा था कि जब जद्दा आए बता देना, वो अर्शे पर उस वक्त सवार थे। उसने कहा वो जो रोशनी नजर आ रही है ये जद्दा शहर है, यहाँ से मक्का मुकरमा को रास्ता जाता है। उसने आओ देखा न तो देखा, तो वहीं से उसने छलांग लगाई अर्शी और समुद्र के अंदर। अब समुद्र तो बड़ा गहरा होता है, लेकिन इश्क वालों की जुबान कौन समझता है? अल्लाह समझता है। अल्लाह ताला ने उसको बचाना था। अब वो बंदा जो था ऊपर से जिसके सामने छलांग मारी थी और जद्दा का पूछा था, वो देख रहा है कि इस गया अंदर और वापस नहीं आया। वो समझ गया कि मर गया, लेकिन वो बंदा चला गया। चंद दिन के बाद जहाज का उसको उतारा गया जहाज से और वो मक्का मुकरमा पहुंचा।
تو کیا دیکھتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں وہی گوالا جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی وہ مکہ مکرمہ میں احرام کی چادریں باندھے طواف میں مصروف ہے. یہ پیچھے پیچھے بھائی کیا ماجرا ہوا؟ اس نے بولا ادھر نہیں بتانا، ادھر نہیں بتانا. جب طواف ختم ہو گیا اس نے کہا چلو میرے ساتھ میں تمہیں بتاؤں گا. کیا دیکھتا ہے کہ باہر ایک بڑی گاڑی کھڑی ہے، اس گاڑی کے اندر ایک ڈرائیور ہے، چمچماتی گاڑی میں وہ بیٹھ گیا، ساتھ اس کو بٹھا لیا. بھائی یہ گاڑی کس کی ہے؟ کہتے ہیں ابھی نہیں بتانا، پھر بعد میں بتاؤں گا. جب گھر آ گیا دیکھتے عالیشان گھر میں اس کو لے گیا، نوکر چاکر ہے. وہ گھر کے اندر گاڑی داخل ہو گئی، ڈرائیور نے دروازہ کھولا، دونوں باہر نکل. ایک حیرت کے سمندر میں کہ یہ کیا ہو ماجرا ہے، جس کو تمہیں ڈوبا ہوا سمجھ رہا تھا اور یہ اندر پہنچ گیا حرم کے اندر، اور آپ اس کے گھر کاریں بہاریں. انہوں نے کہا نہیں کل تم کھانا کھا لو پھر بتا دو. اس کو بہترین قسم کا اس نے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگا کہ جب میں نے چھلانگ ماری تھی اس وقت میں نے اللہ کو پکار کے چھلانگ ماری تھی سمندر میں کہ یا اللہ یہاں تک پہنچنا میرے بس میں تھا، یہاں تک میں پہنچ گیا، اب یہاں سے جدہ سے آگے جانا میرے بس میں نہیں، آگے پہنچانا تیرا کام ہے. اب چاہے تو مجھے موت دے دے سمندر کے ذریعے، چاہے تو میری زندگی کر لکھی ہوئے تو مجھے بیت اللہ کا حج عطا فرما. کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگی، سلام ماری، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے سمندر کی لہروں کو کم کیا. وہ پھینکتی 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 پانی میرے اندر بھی جا رہا ہے، آنکھوں میں جا رہا ہے. میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تیرتے ہوئے سمندر کنارے پہنچا. سمندر کنارے جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں بائیں کوئی نہیں، اور ایک آنی بڑی دیوار ہے، اور اس آنی دیوار کے گیٹ لگا ہوا ہے، اور گیٹ کے باہر ایک بنگلہ ہے. جب مجھے ہوش آیا تھوڑا سا میں نے سستا لیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دن ہو گیا، اور دن کی روشنی میں اس جو بنگلہ ہے اس بنگلے کے اندر میں دیوار پہ اس بات دیکھ رہا ہوں کہ ایک گائے ہے، اور اس گائے کو دو بندے قابو کرنے کی کوشش میں ہیں اور اس کو دھونے کے چکر میں ان سے پکڑائی نہیں دے رہی. اس نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. اس نے کہا تم وہ کون، کدھر سے ہو؟ میں بولا میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں. اچھا وہ جو گھر تھا وہ سی پورٹ کے ڈائریکٹر کا تھا. وہ بھاگے بھاگے اس کا بول گئے کہ ایک بندہ ہے جو جنگلے کے اس پار ہے، وہ کہتا ہے میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہاتھ سے اچھے دھو لوں گا، تو کیا اس کو اجازت ہے؟ تو بولا یہ چابی دو، دروازہ کھولو، اس کو ڈھونڈو. اب ان میاں بیوی کا ایک بیٹا تھا اور ماں کا دودھ بچے کو راس نہیں آ رہا تھا. انہوں نے ایک گائے لی تھی اور گائے کو دھونے کا طریقہ ان کو نہیں آتا تھا. اس گوالے نے چند منٹوں میں 8-10 کلو دودھ نکال کر جب ان کے حوالے کیا تو ان کو تو مزہ آ گیا کہ یہ تو چند ڈھونڈ کے لیے یہ گائے ہمارے قابو میں نہیں آتی تھی، یہ بندہ تو بڑا عجیب ہے، 8-10 کلو دودھ نکال دیا. اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ ہی رہو. اس نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں نے تو حج کرنا ہے. اس نے بولا تمہیں حج بھی کروائیں گے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن تم ادھر رہو. اس نے کہا اچھا پھر میں ادھر رہوں گا، لیکن میں نے حج کرنا ہے، میں دودھ روزانہ دو لوں گا، جس دن حج ہوگا اس دن بھی دودھ دو لوں گا، لیکن مجھے حج کرواؤ. اس نے بولا حج آپ کا پکا ہو گیا. کہتے ہیں ٹھیک. اب روزانہ وہ 8-10 کلو دودھ صبح 8-10 کلو شام دودھ گائے کا نکال کر ان کو دیتا. میاں بیوی تو بڑے خوش، ان کے بچے کی صحت اچھی ہونے لگ پڑی. جو بچے کے نانا ابو تھے ان کی ایک پوری ایک فارم تھا گائے بھینسوں کا، ان کو بھی ایک ٹرینڈ بننا چاہیے تھا. ان کو جب پتا چلا تو وہ تو بڑے امیر کبیر آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کو ہمارے حوالے کر دو، ہماری بھینسوں کا بیڑا ہے اور اس میں گائے بھی ہیں تو یہ اس کی نگرانی کرے گا. انہوں نے کہا جی ہمیں دے دیں. انہوں نے بولا میں نے کوئی نہیں جاننا، میں تو آیا ہوں حج کرنے کے لیے، آپ نے مجھے ادھر بھینسوں کے ادھر دودھ دونے پہ لگا دیا ہے. شام سے بات اس کی جو نانا ابو تھے انہوں نے کہا یہ بندہ تو ہمیں دے دیں. اس نے کہا جی مجھے تو حج کرنا ہے. انہوں نے بتایا حج بھی کروائیں گے، کوٹھی بھی دیں گے، بنگلہ بھی دیں گے، کار بھی دیں گے، نیشنلٹی بھی دیں گے، آپ آ جاؤ ہمارے پاس، ہمیں تو آپ جیسا بندہ چاہیے. چنانچہ اس دونوں میاں بیوی نے بھی کہا کہ ہمارے سسر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ ان کی آفر قبول کر لیں. آپ اگر ان کی آفر قبول کریں گے تو ایک حج نہیں زندگی میں کئی بار حج کرو گے. چنانچہ اس نے اس کی آفر قبول کر لی. تو اب مجھے گھر بھی ملا ہوا ہے، بنگلہ بھی ملا ہوا ہے،
کوٹھی کار نوکر چاکر سب کچھ ہیں. میں نے ایک آخری اس سے خواہش کی تھی کہ دیکھو میں آپ کے پاس رہ لوں گا لیکن میرے بچے تو پاکستان میں ہیں, مجھے تو پاکستان میں جانا پڑے گا. یہ بولنا ادریس خان بھی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں کا بڑا بارسود بندہ تھا. اس نے کہا کہ تیرے بچے بھی اگلی فلائٹ سے یہاں آ جائیں گے, تم بس یہاں رہو. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کو مال کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کو نیتوں کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو اعمال کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے جذبات اور کیفیات کو دیکھتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اربوں پتی ہیں لیکن حج بیت اللہ کی سعادت کوئی نہیں. زندگی گزار چکے ہیں, لمبی چوڑی زندگی, لیکن ابھی تک ان کی فکر نہیں ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر حاضری نہیں کی. ان کے اندر یہ تڑپ نہیں کہ اس بیت اللہ کا طواف ہم نے نہیں کیا, مینار کے اندر ہم نے خیمہ زن نہیں ہوئے, عرفات میں ہم نہیں گئے, حج بیت اللہ نہیں کیا, تڑپ ہی نہیں. میرے بھائیوں, یہ تڑپ سے بات ملتی ہے. آج سے ہم بھی اگر عہد کر لیں گے تو یہ حج بیت اللہ کا سیزن ہے. دائیں بائیں سے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا نام بھی نکل آیا, سرکاری سکیم میں نکل آیا, کوئی یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے پرائیویٹ سکیم میں اپنا نام لکھوا دیا, کہ فلائٹوں کا شیڈول بھی آ چکا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ مال سے حج نہیں ہوتا, مال سے نبی رسول اللہ وسلام کے روزے اقدس کی زیارت نہیں ہوتی, بلکہ یہ بلاوے سے ہوتی ہے. اور بلاوے کا معاملہ دل کا معاملہ ہے, دل کی کیفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر کے لیے بلاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, آج سے ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے اقدس پر حاضری کی توفیق عطا فرمائیں. حج بیت اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا انتخاب فرمائیں.